کریں گے، مگر پہلے ہی جو میں نے ذکر کیا لفظ وسیلہ، اس کو بھی سمجھ لیں۔ تقوی اس نے کہا کہ ہمارا موضوع ہے، قرآن کا موضوع مسلمانوں کو یا ناس کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ میں نے یہ ایک جگہ پڑھا کہ وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ وسیلہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ہم روزوں کو کس طرح سے وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور وسیلے سے عام معنوں میں کوئی شخص بھی آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ وسیلہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وسیلہ دینا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے، اور پھر وسیلہ زندہ کا دیا جا سکتا ہے یا فوت شدہ کا دیا جا سکتا ہے، یا وسیلہ چیز کا دیا جا سکتا ہے یا انسان کا دیا جا سکتا ہے۔ یہ 3-4 باتیں۔ تو وسیلہ کا مطلب ہے کسی کی طرف رغبت کرنا، کسی کی طرف جانا، کسی کی طرف کوئی تعلق بنانا، سیڑھی چڑھنا وغیرہ بھی معنی میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں وسیلہ دینے سے کسی جگہ بھی نہیں روکا۔ اوکے۔ وسیلہ دینے کی شرعی حیثیت جو ہے وہ مستحب ہے کہ آپ دینا چاہیں تو اچھا ہے، نہ دینا چاہیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اس پر کوئی آپ کی دعا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، وسیلہ دینا ایک اچھا اور معتبر ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلے کو ذکر بھی فرمایا ہے اور وسیلہ دینے کو اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے وسیلے کو ذکر بھی فرمایا ہے، اور جن لوگوں نے وسیلہ دیا ان کو فتح یابی کی نوید بھی سنائی ہے۔ اچھا۔ مثلا سورۃ بقرہ اٹھائیں، آیت نمبر رقم 90 اٹھائیں، رب کریم نے 10ویں رکوع میں پہلے پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ پچھلی امتوں کی بات فرمائی، قوم موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی، کہ وہ جو لوگ تھے وہ جب جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتے تو وہ لوگ اللہ کے راستے میں ٹھہر کے اللہ سے یوں دعا کرتے کہ میرے مولا جو آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کے وسیلے سے ہمیں کافر دشمنوں پہ فتح عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے یستفتحون، یہ باب استفحال ہے صیغے کے اعتبار سے، اور اس کا الف سین تا طلب کے معنی میں ہے، نیڈ کے معنی میں ہے۔ تو یستفتحون ہے کہ وہ نیڈ کرتے تھے فتح کی، طلب کرتے تھے کامیابی کی، کامیابی مانگتے علی الذین کفروا، کافروں پر۔ پتہ چلا ہے مسلمان اور مؤمنین مانگ رہے ہیں پچھلی امت کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام بذات خود بالفعل تشریف لے آئے تو رب کریم نے یہی شکوہ اور گلہ کیا ان کافروں سے کہ کل تک تو تمہارے آباء و اجداد فتح پا رہے تھے ان کی وجہ سے، آج وہ آ گئے فلما عرفوا کفروا بھی، تم نے پہچان کے انکار کر دیا، اب تو تمہیں مومن ہونا چاہیے تھا۔ صحیح ہے۔ یہ پوری آیت کو اپنی جگہ رکھ کے صرف وسیلے کے لفظ کو نکالیں تو پتہ چلتا ہے وسیلہ دینا اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام مدح میں بیان نہ فرماتے۔ خوبصورت۔ رب کریم نے اس کو مقام مدح میں بیان فرمایا، مقام خوبصورتی میں، مقام تعریف میں بیان فرمایا، تو وسیلہ دینا جائز ہے۔ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وسیلہ دینے کے بارے میں ابو الانبیاء، ابو الانسانیت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات خود سنائی۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اگرچہ اس روایت پر سندن کلام ہو سکتا ہے لیکن معنن اس پر کوئی کلام نہیں ہے، متن کا جو مفہوم ہے وہ باقی روایات سے بھی اسی طرح ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس کی چند جھلکیاں عرض کر دیتا ہوں ورنہ حدیث لمبی ہے۔ جی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رب کے دربار میں ٹھہرے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، جب آسمان پر نیچے آئے ہیں جنت سے اتر کے، دعا کرتے کرتے جواب نہیں آ رہا، لیکن ایک دن لفظ کہا کہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا میری بھول کو معاف فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ رب نے فوراً پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم آپ حضور پاک علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو ہم نے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، اب جواب آیا نا، تو کہ اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا ونفخت فی من روحی، اور میرے اندر روح داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں یہ بات درجہ یقین پہ سمجھ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے۔ تو یا مولایا سالتو کا بحق کی، اللہ میں نے اسی کو وسیلہ دیا۔ اب رب کا جواب سنیں، فرمایا یا آدم غفرت لک،
آدم ہم نے آپ کی بھول معاف کر دی، سبحان لیکن یاد رکھنا ولولا محمد لما خلقتک، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے. اللہ. یہ ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، جو حضرت عمر کے واسطے سے میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھ لیا. تو یہ آیت اور یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی سمجھاتی نظر آتی ہے کہ وسیلہ دینا جائز ہے. تیسرا پوائنٹ رہا عقل کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عقل کے طور پہ بھی، تو جی ہاں عقل بھی شریعت کی تائید کرتی ہے اس مسئلے میں. وہ کیسے؟ میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، اس گفتگو کے دوران آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ مجھے ایک ایسے میرے دوست کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کامن دوست ہے، تو میں کہوں گا واہ ویس بھائی، یہ تو ہمارا ایک اور آپ نے ریلیشن شپ میں محبت اور جو ہے نا پیار کی بات بتا دی، خصوصیت بتا دی. تو یہ بھی ایسے ہے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ میری دعا قبول فرمائیں، میں گناہ گار ہوں، اسی زبان سے دعا کر رہا ہوں جس زبان سے گناہ کیا آپ محمد مصطفیٰ کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے، اولیاء کے واسطے سے، اہل بیت کے واسطے سے، ان کے واسطے سے اللہ مجھے معافی دے دے. تو ایک اچھا طریقہ ہے، اس سے دعا بہترین قبول ہو جاتی ہے. واہ خوبصورت، احسن، کامل جواب مجھے ملا آج. اب ہم آگے بڑھیں گے، روزے کو سمجھیں گے. اس سے پہلے بھی امتوں پہ روزے فرض ہوئے ہیں، جیسے کہ خود قرآن حکیم فرقان مجید نے فرمایا، مگر ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں ایک فرق نظر آتا ہے. مثلا وہ رات تک روزہ رکھ رہے ہیں، دیر تک روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ طریقے تو بالکل ہی جدا گانا ہے. تو اگر روزے ان پہ بھی فرض ہوئے ہیں اور ہم پہ بھی فرض ہوئے ہیں تو یکسوئی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ان کے روزے ایک جیسے کیوں نہیں ہیں؟ زبردست. پہلے میں ان کے روزے کے بارے میں بتاتا ہوں اور پھر اس یکسوئی کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کا روزہ اس وقت شروع ہوتا تھا جب وہ روزہ رکھتے، کھانا کھا لیتے، ان کو نیند نہ آتی، نیند آئی تو روزہ شروع. اب نیند آ کے وہ سو گئے ہیں، اگلے دن جب وہ اٹھتے تو ان کا روزہ اس وقت تک جا رہا ہے جب تک غروب نہیں ہو جاتا. اس دوران انہوں نے پھر روزہ افطار کیا، یعنی کہ کوئی 22 گھنٹے کا، کبھی کبھی ملا کر 20 گھنٹے کا روزہ ہے. تو یہ ان امت کا روزہ، اور وہ کل 3 دن ہوتا مہینے میں، 13 14 15، جسے ایام بیض کہتے ہیں، اسلامی مہینے کی 13 14 15. اچھا، یہ روزے ہوتے ہیں ان کے. یہ پورے 12 مہینے تھے، تو یہ ان کے اس طرح روزے ملا کر 12 تھے، 3 روزے ملا کر نا یوں بنتا 12 اور 12 24 36 ہو جاتے 36 روزے ہو جاتے. یہ پورے سال میں چل کے ان کو اس کا اجر ملتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزے اکٹھے دیے، ان کی طرح کیوں نہیں دیے؟ اللہ نے ہمیں بھی 36 روزے دیے. وہ کیسے؟ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا من صام رمضان واتبع ستم من الشوال کان کصیام الدہر. جس بندے نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے نفلی رکھ لیے اگلے مہینے عید والے میں، تو کان کصیام الدہر، پورے سال کے روزوں کو ثواب ملا. وہ کیسے؟ ہمارے یہ 36 ہیں، ان کے 36 پورے سال میں تھے، ہمیں 30 اکٹھے اور 6 یہاں سے شوال میں دے دیے. تو یہ ایک آیت سے اس کو ہم حل کریں گے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لایا اس سے 10 گنا ثواب ہے. تو ہم نے یہ پورا مہینہ اور یہ 6 دن شوال کے 36 کو 10 سے ضرب دے 360، تو قمری سال کے دن بھی 360 کے ہیں. تو وہ 360 دن میں کر کر کے اس ثواب پہ پہنچتے، ہم 36 دنوں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ امت محمدیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ خصوصی پیکج اللہ تعالیٰ نے دیا. اچھا، وہ جو بعض اوقات علماء کرام یا رویت ہلال کمیٹی ہمارے 29 روزے کروا دیتی ہے، پھر 36 کیسے ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ 30 روزے، فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے. تو رمضان کبھی 29 کا ہے، کبھی 30 کا ہے. خوبصورت بھائی، اچھا ہے آپ کے پاس ہر چیز کا جواب ہے نا، آپ تو بچا لیتے ہیں مولویوں کو بھی. اچھا، اس سے آگے نکلتے ہیں. روزوں کی حالت میں اگر ہم سفر میں ہیں، مثال کے طور پہ رمضان الکریم آ گئے اور میں یہاں سے ڈیائی خان جا رہا ہوں اور میرا گھر یہیں کراچی میں، تو اب مجھ پہ روزے ساقط ہو جائیں گے یا میں سفر میں روزے رکھ سکتا ہوں یا پھر میں بعد میں اس کی قضا کروں گا؟ قرآن کریم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، دوسرا پارہ سورۃ بقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ مریض ہیں، یعنی آپ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے آپ میں، آپ وہ مریض ہیں، چھوٹا زکام بخار کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ ایسے مریض ہیں یا آپ مسافر ہیں تو آپ دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ پہ اب روزہ بالکل ختم ہو گیا آپ دوسرے دنوں میں رکھو. نہیں، منع نہیں کیا، صرف ہمیں اجازت دی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس طرح یہاں سے مؤخر کر لیں. پسندیدہ کام یہ ہے کہ آج کل سفر میں ماشاءاللہ سفر ہمارا فیسلٹیز آج کل بہت زیادہ ہیں، بہترین ماجبین آج کل سہولیات ہیں. تو ہم اگر روزہ نہ چھوڑیں
تو بہتر یہی ہے کہ ہم روزہ نہ چھوڑیں. ہاں اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس معاملے میں کوئی دقت پہنچتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم روزہ اس وقت چھوڑ سکتے ہیں، قضا ہم بعد میں کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، رمضان الکریم میں عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے، اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں. میں اگر روزے کی حالت میں ہوں تو میں اپنی شریک حیات کے ساتھ وہ ازدواجی تعلق نہیں بنا سکتا، مگر رمضان کی راتوں میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. قرآن کریم نے راتوں کا تو نام لے کر بتایا نا کہ آپ کو راتوں میں اجازت ہے. رمضان المبارک میں بیوی کی قربت دن میں اس وقت جب روزے میں ہیں آپ، اوکے. تب نہیں ہو سکتی. رات کو آپ قربت کر سکتے ہیں، اس پر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. بلکہ ہمارے بزرگوں میں رمضان المبارک کے اندر شادیاں بھی ثابت ہیں. بعض ایسے اکابرین ہیں تو رمضان المبارک کی فضیلت انہوں نے شادی کی کہ میاں بیوی سے تعلقات میں اس وقت تو روزہ نہیں ہے جب رات کا وقت ہے. لیکن اگر اس پر ایک آپ کو علمی لطیفہ فقہی لطیفہ عرض کر دوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں رمضان المبارک میں دن میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا، ٹھیک ہے، بغیر کسی گناہ کے جاؤں گا، اور نہیں تو میری بیوی مجھ سے فارغ. ایسے اس نے ڈینجرس قسم کی طلاق کی قسم کہی تو کیا کرے؟ تو امام صاحب نے فرمایا آپ نے بہت برا کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ سفر کر لیں اور دن میں بیوی کی قربت کر لیں، کیونکہ رمضان میں وہاں اختیار ہے کہ آپ اگر روزہ چھوڑنا چاہیں تو بعد میں قضا کر لیں، بیوی بھی بچ جائے گی اور قسم بھی پوری ہو جائے گی. واہ واہ واہ. تو اسی لیے رات میں تو ویسے متفق اور علیہ جائز ہے، تو دن میں اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس کے لیے پھر سفر ہے اور اس طرح کی قسمیں ویسے کھانی نہیں چاہیے. ایسے کہا کہ لوگ بڑی عجیب قسمیں کھاتے ہیں. حضرت پرسوں کی بات ہے، میں آ رہا تھا ایئرپورٹ پہ تھا، ترسوں کی بات ہے، بلکہ یہاں سے جا رہا تھا، جب ادھر سے وہاں سے آیا تو مجھے کہنے لگا ایک بندہ، مفتی صاحب میں نے بیوی کو یہ کہا اگر تو نے ایسے کیا تجھے طلاق ہے، لیکن اس نے ایسے نہیں کیا تو ہو گئی. تو میں نے کہا نہیں کیا تو نہیں ہو گئی. تو پھر اس نے کہا نہیں حضرت میں نے ایک مرتبہ یوں بھی کہا. جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا، میں نے کہا یار آپ کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. اللہ کی حدود کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، رب نے باؤنڈریز دی ہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. قرآن کہتے ہیں رب کی طرف سے باؤنڈریز تمہیں دے دی گئی ہیں، اس کو کراس کرو گے تو آپ ظالم بن رہے ہو اپنے نفس پر. میں نے کہا آپ ظلم کر رہے ہو، ایسا نہ کریں. تو بہرحال وہ غلطی کر بیٹھا تھا، اس میں وہ چانس اس کا گیا. تو کچھ ٹائم بعد اس کی وائف کی کال آ گئی. انہوں نے کہا مفتی صاحب شکریہ. میں نے کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہتے ابھی میرے میاں نے جو مسئلہ پوچھا نا تو آپ نے بہت اچھا کیا، اس سے میری جان چھڑا لی. تو ہر وقت ایسے کہتا تھا. میں نے کہا میری بہن میں آپ کو بھی نہیں جانتا، میں اس کو بھی نہیں جانتا، میں نے تو شرعی نقطہ نظر سے مسئلہ بتایا. لوگوں کے اندر اس طرح قسمیں ہیں. آج ہمارے ہاں معاشرے میں، خصوصاً میرے علاقے میں ان دوستوں کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ تر پختون ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پٹھان کا مخالف ہوں یا پٹھان پر کوئی اعتراض کر رہا ہوں، جی نہیں، میں پٹھانوں کا قدردان ہوں. لیکن ہمارے ہاں ایسے چائے پیے نا، اگر تو نے پیسے دیے نا تو نہ میری تو بیوی طلاق ہے، میں پیسے دوں گا، قسم نہ مارا دا سے. وہ ہم ایسے چل جاتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں یار ایک چائے کے پیسے دوست نے دینے یا تو نے دینے؟ گھر بیٹھی بیچاری بیوی جو تیرے لیے کھانا پکا کے بیٹھی ہے، تیرے بچوں کی رکھوالی ہے، تو نے اس کو جو آ کے ختم کر دیا، تو یہ بہت بری حرکت ہے. تو ہمارے میں ان کو سمجھاتا ہوں. پتہ نہیں آپ کیا ایسے کون سی قوم کرتی ہے، مجھے ادھر کا نہیں پتا. تو میں نے اپنے ایریا کے اس لیے بات کی. تو ایسے کرنا نہیں چاہیے، بہت بری حرکت. اللہ اکبر. بالکل آپ نے بجا فرمایا. انتہائی اہم جانب آپ نے توجہ دلائی ہے، اور ایسا میرے خیال ہے کہ کم علمی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے. وہ لوگ جو شرعی مسائل کو سمجھتے ہیں ان سے اس قسم کی توقع نہیں ہو سکتی. قبلہ، رمضان الکریم سے مناسبت رکھنے والے سوالات میں